أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة وينبئكم بما كنتم تعملون. سورۃ الجمعہ پارہ نمبر 28. وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتبع الميت ثلاث: أهله وماله وعمله. يرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه مسلم. ہر قسم کی حمد و تعریف، بڑائی اور کبریائی، تنا اور خوبی تعریفات اور بے شمار تسبیحات اس رب المجدد والکرام ابدی لا دوا لا مثال لا ند له ولا مثل له ولا ذل له کے لیے لائق و دیوا ہے، جس کا ہمارے اوپر، آپ کے اوپر انگنت اور بے شمار احسانات ہیں، جو کل کائنات کا مالک و ملجا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات اور پوری دنیا ہے، اور رب العالمین جو زندگی اور موت کا مالک و مختار ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر درخت کے پتے بھی حرکت نہیں کر سکتے ہیں۔ وہی پروردگار دو عالم جو انسان کا خالق و مالک ہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہی وہ رب العالمین ہے جس نے انسان کو پیدا کیا، موت اور زندگی دیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تبارک و تعالی آزمائش میں مبتلا کرے، تاکہ پروردگار دو عالم بندوں سے امتحان لے اپنی تخلیق کے بعد۔ یعنی اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم نے جس انسان کو دنیا میں بسایا، اس انسان کو ہم آزمائش میں ڈالیں گے، اس انسان سے اس کی زندگی کے بارے میں ہم امتحان لیں گے۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ الذی خلق الحیات الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم جانچ اور پڑتال کریں کہ کون اچھے عمل کرنے والے ہیں۔ تو یہ آیت بتلا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں موت و حیات کے بعد، یعنی اللہ نے زندگی دیا ہے، موت بھی دے گا۔ اس زندگی کے بارے میں اللہ نے موت سے پہلے فرمایا، کیا فرمایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم دیکھ لیں کہ کون سا بندہ احسن عمل کرنے والا ہے۔ دنیا میں عمل بے شمار ہے، راتوں رات عبادتیں کر رہا ہوں، لیکن اگر وہ عبادت احسن طریقہ پہ نہیں ہے، یعنی احسن سے مراد یہ ہے کہ وہ عمل ایسا ہو جس کی دلیل کتاب و سنت کے اندر موجود ہو، تو اسے احسن عمل کہا گیا ہے۔ اللہ کے یہاں زیادہ عمل مراد نہیں کہ راتوں دن عبادت کرو، یہ مقصود اللہ کا نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں عمل کا مقصود یہ ہے کہ بندے عمل کم ہی کرے، لیکن وہ عمل ٹھوس ہو، احسن ہو، سنت کے مطابق ہو، کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں وہ عمل جو ہم کر رہے ہیں اللہ کے یہاں قابل قبول ہے۔ اور یہی عمل ہمارے لیے، آپ کے لیے سکرات کے عالم میں موت کے وقت کام آنے والے ہیں۔ موت کے بعد کی زندگی جو برزخی زندگی کی شروعات ہونے والی ہے،
وہیں یہ عمل احسن عمل یعنی جو عمل سنت کے مطابق ہوگا گرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، وہ عمل عالم برزخی زندگی کی نجات کے لیے، قبر کی تنگی سے دور کرنے کے لیے، قبر کو کشادہ کرنے کے لیے کافی اور شافی ہوگا۔ قرآن نے کہا ہم نے زندگی اور موت دیا، موت یہ برحق ہے، اور موت جیسا کہ بتایا تھا کہ موت کی موضوع سے متعلق دوسری کڑی کا آغاز کروں انشاءاللہ، اسی موضوع پہ ہماری بحث ہوگی۔ تو موت ایسی حقیقت کا نام ہے جو انسان کی زندگی کی تمام لذتوں کا خاتمہ کر دینے والے ہیں۔ موت ایسی حقیقت کا نام ہے، اس کے بعد پھر مجھے کسی چیز کے چکھانے کا موقع نہیں ملنے والا ہے۔ موت ایسی زندگی کا نام ہے کہ موت کے فوراً بعد دوسری زندگی کا آغاز ہونے والا ہے۔ یہ موت ہماری دوسری زندگی کا پیغام دیتی ہے۔ موت یہ برحق ہے جس کی جب جہاں لکھی ہوئی موت وہ اپنے وقت پہ آ کر رہیں گی۔ آپ دیکھتے ہوں گے کبھی کبھار کہ آپ نے اپنے دوست سے شام تک گلا ملا رہا، سلام علیکم، وہ گھر چلے گئے، آپ چلے گئے، گھر جانے کے 5 منٹ کے بعد خبر یہ آئی کہ آپ کا دوست انتقال کر گیا۔ آپ ایک حیرت و استعجاب کے شکار ہو جاتے ہیں کہ ایسا کیسے ہوا، دن بھر میرے ساتھ تھا، ابھی سلام علیکم ہوا ہے، 5 منٹ بھی نہیں ہوا ہے، اس کی موت کیسے ہوگی؟ ایسا لگتا ہے کہ اسے تصور ہی نہیں کیا جائے گا۔ یہ انسانی فطری کی بات ہے، تصور میں نہیں آتا ہے۔ کبھی ہمارے ساتھ 10 گھنٹے سے تھا، ابھی یہ پتا چلا کہ مر گیا، وہ کیسا ایسا ہو سکتا ہے؟ فطری بات ہے، انسان اسے جلدی نصیب نہیں کرتا، استعجاب ہوتا ہے۔ یہ موت کا یہ پیغام ہے۔ کب ہم اللہ کے پیارا ہو جائے اللہ عز و جل کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اور جب موت زندگی کے تمام لذائذ کو، تمام لذائذ کو ختم کرنے والی چیزیں آ جائیں گی، دنیا کی کوئی دوا آپ کی بیماری کے لیے کارگر نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ اوپر والے نے آپ کے لیے موت کا فیصلہ کر دیا ہے، اس سے آپ نہیں بچ سکتے۔ اور چلیے آگے، اللہ عز و جل سے بتایا تھا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورهم یوم القیامہ، ہر ایک انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور انسان کے کیے ہوئے اعمال کا پورا بدلہ ملے گا۔ اور مقصد کیا ہے؟ اور اللہ رب العالمین ومن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، سب سے بڑی کامیابی زندگی کی یہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا لیا، فمن زحزح عن النار، جس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا، وادخل الجنہ، جنت میں داخل کر لیا، فقد فاز، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون۔ یہ موت جو اللہ کی ایک بہترین مخلوق ہے اور اس سے بھی موت واقع ہو جائیں گی، اس موت کے بارے میں اللہ نے کہا قل ان الموت الذي تفرون منه، اس موت سے جتنے زیادہ بھاگو گے، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم، تم اس موت سے جن قدر بھاگو گے سن لو، فانه ملاقیکم، بے شک یہ موت تمہیں ملاقات کر لے گی، اس موت کے ایک ہاتھ تک تمہیں اترنا پہنچنا ہے۔ ثم تردون الى عالم الغیب، اور اس رب العالمین کی طرف جو غیب اور حاضر تمام باتوں کو جاننے والا، تردون الى اللہ العالم الغیب والشہادہ، اس رب العالمین کی طرف ہم لوٹا دی جائیں گے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور اس دنیا میں ہم جو کچھ بھی عمل کر رہے تھے ان عملوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں متنبہ کر دے گا، اللہ ہمیں آگاہ کر دے گا۔ یہ موت حقیقت ہے۔ دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہے جو شر کو انجام دیتا ہے، ایک وہ ہے جو خیر کو انجام دیتا ہے۔ میری تفصیلی طلب موصول یہ کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان کی موت واقع ہونے والے ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے
ملک الموت جب موت کے تھیلے کو لے کر ہمارے گرد آنے والے ہوتے ہیں، آ جاتے ہیں، اور ہماری روحیں جب ہم نیک اعمال کرتے ہیں، دنیا میں صوم و صلاۃ نماز روزے حج زکات وغیرہ وغیرہ کی پابندیاں کرتے ہیں، ملک الموت کے فرشتے آتے ہیں اور اللہ یہ تو روح کھینچیں گے، اس کے علاوہ فرشتوں کی قطاریں لگی رہی ہوتی ہے، جنتی لباس، جنتی خوشبو، جنتی پوشاک لیے ہوئے انتظار میں رہتی ہے، اور فرشتے کہتے رہتے ہیں چل نہیں رہا ہو، اس روح کو کب لے کر ملک الموت جب روح کو کھینچتے ہیں، الحمدللہ روح کو کھینچنے کے بعد جب اس روح کو لے کر جاتے ہیں، فرشتے انتظار میں مبارکبادی دیتے ہیں کہ ہم تمہارے انتظار کر رہے تھے، مبارک ہو تم بہترین اللہ کو راضی کر رہی ہو، تم بہترین روح والے ہو، بہترین موت تمہاری ہوئی۔ اللہ کے فرشتے جو لگے ہوئے ہوتے ہیں جنتی لباس کے اندر، خوشبو لباس کے اندر، آرام دہ لباس کے اندر لپیٹتے ہیں اور اس روح کو ساتوں آسمان تک لے جاتے ہیں۔ ہر فرشتے انہیں مبارکبادی دیر کہتے ہیں تم کہاں تھے اب تک، ہم لوگ تمہارا شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ اللہ تک پہنچتا ہے، اللہ رب العالمین خوش ہو جاتا ہے، کہتا جاؤ اس کی روح کو مقام علیین میں رکھ دو۔ ایک موت تو ایسی ہوتی ہے اور ایک موت ایسی ہوتی ہے کہ ملک الموت بھی وہاں جانا گوارا نہیں کرتے۔ اس قدر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بد لوگوں کی روحیں نکالی جاتی ہیں، جو لوگ شر کو انجام دیتے ہیں، دنیا میں شراب نوشی، قمار بازی، لوٹ کسوٹ، سود وغیرہ یعنی برائیوں کو انجام دیتے ہیں، جب ملک الموت آتے ہیں تو ان کی روح کتنے والے فرشتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کیسی روح ہے، یعنی بدبو آتی رہتی ہے۔ اللہ کے فرشتے جہنمی کاٹ، جہنمی لباس اور جہنمی غلاظت کو لے کر اس کی سمجھیے دینے کے لیے لپٹنے کا تیار رہتے ہیں، اور فرشتے بھی کہ کیسی روح ہے، بدبو آ رہی ہے، اتنی بدبو آتی ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، اگر کوئی بکری کا بچہ مر جائے اور اس کی لاش کو سڑ جائے تو پورا محلہ اس سے قدغن ہو جاتا ہے، بدبودار ہو جاتا ہے۔ جب بد روح لوگوں کی روحیں نکلتی ہے تو اس کے روح کے اندر سے اسی قدر شدید انداز میں بدبو آتی رہتی ہے، فرشتے گرچہ مقرر اس کام پہ لیکن وہ بھی بھاگتے رہتے ہیں، ملک روح کھینچتے ہیں، فرشتے لپیٹتے ہیں، اللہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس بدتر انسان کی روح کو مقام سجین میں رکھ دیتے ہیں، تو اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہماری روحوں کا مقام علیین میں رکھے۔ اس کے لیے کیا شرط ہے؟ اعمال صالحہ کو انجام دینا۔ تو اللہ نے فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ، تم جہاں کہیں بھی بھاگو موت اپنے وقت مقررہ پہ آ جائیں گی۔ کیوں آئیں گی؟ قرآن نے کہا انک میت وانہم میتون، بے شک تم مردہ ہو تم اور تمہیں مرنا ہے۔ انک میت وانہم میتون، اس سے کسی کو موت سے کسی کو رستگاری نہیں، آج ہم تو کل تمہاری باری ہے، یعنی کوئی اس سے بچنے والا نہیں، ہر انسان کو موت آئے گی۔ اور یہ موت جو اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے، تمام دنیا کی لذتوں کو خاتمہ کر دینے والا چیز اگر کچھ ہے تو موت ہی موت ہے، جس کے نام سننے کے بعد اہل ایمان گھبرا جاتے ہیں، صحابہ کانپ جایا کرتے تھے موت کے بیان کو سن کر، موت کے لفظ کو سن کر ہماری موت ہو جائے گی، ہمارا کیا حشر نشر ہوگا۔ اتنے نیک لوگ گھبراتے تھے، آج ان کے مقابلے ہم کیا ہے؟ تو موت کی خبر سننے کے بعد ہمیں اپنی زندگی کے اندر تبدیلی آنا چاہیے۔ موت تو برحق مر جائیں گے۔ آپ ایک پوائنٹ نوٹ کر لو، ہر انسان دنیا میں مٹھی بند کر کے آیا تھا اور جب جائے گا تو مٹھی کھلی ہوئی رہے گی، کچھ لے کر نہیں جانے والا ہے۔ ارب پتی ہو، خرب پتی ہو، جو کچھ بھی ہو، میں نے اس سے پہلے بتایا تھا، اس کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کچھ لے کر نہیں جائے گا، ہاتھ پسرا ہوا رہے گا، آپ کا نام ہی مل جائے گا، آپ کا خاندان ہی مل جائے گا، آپ کا سب کچھ مل جائے گا۔ لوگ کہے گا ارے بلا کی موت ہو گئی، اس میت کو جلدی اٹھاؤ، قبرستان لے کر جائیں گے، کہیں گے اس میت کو جلدی قبر میں ڈالو، آپ کا نام ہی مٹا دیا جائے گا۔ آپ کا نام دنیا میں رستم خان تھا، بڑے بڑے لوگوں کے اندر آپ کے نام سن کر لوگ کانپ جاتے تھے، آپ کا نام مٹا دیا جائے گا۔ اس زندگی کی کیا بھروسہ؟ ایسی زندگی پہ آپ بھروسہ نہ کریں جس زندگی میں آپ کی لاش موجود ہے، آپ کی باڈی کے سامنے آپ کا نام مٹا دیا گیا، آپ کا نام کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ لیکن امام کائنات محمد رسول اللہ سرکاری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت
انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی آدمی کی موت ہوتی ہے یدخل میت ثلاث مرنے والوں کے ساتھ اور سنیا مرنے والوں کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں اہلہ و مالہ و عملہ یرجو الاثنان و یبقى واحد تین چیزیں جاتی ہیں کون اہل و عیال مال و دولت اور اس کا عمل دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں یعنی اہل و عیال بھی واپس آ جاتی ہے مال و دولت بھی واپس آ جاتی ہے آثار و قریب پڑوسی واپس آ جاتی ہے وَيَبْقَى وَاحِدٍ اور ایک تنہا عمل ہو جو آپ کا اپنا عمل ہوگا وہی باقی رہے گا کیا پتہ چلا کہ انسان آپ قبر انتقال کر گئے آپ کے آدھا و قریب روئیں گے گڑگڑائیں گے چلائیں گے چیخیں گے اور نو مٹی کا دفن کر دیں گے کچھ دنیا میں وہ آپ کے ساتھ جانے والا نہیں ہے آپ کے کباڑ کے اندر 1 کروڑ روپیہ رکھا ہوا ہے کیا قبر کے اندر 1 کروڑ روپیہ کو رکھے گا نہیں رکھے گا لہٰذا اسی لیے اللہ نے فرماتے ہیں کہ مال بھی یہی کپاٹ میں پڑھا رہ جائے گا چابی کی دوڑی یہی رہ جائے گی اور آپ کی جو اولاد ہے جس کے لیے آپ نے دن و رات ایک کیا تھا بس آپ نے حلال کے لیے تمیز نہیں کیا تھا تبتی ہوئی ریگستانی علاقے میں اپنے اولاد کے خورد و نوش کا انتظام کیا تھا دھوپ کو دھوپ نہیں سمجھا ٹھنڈی کو ٹھنڈی نہیں سمجھا بارش کو بارش نہیں سمجھا اس اولاد کے بارے میں امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اولاد بھی واپس آ جائے گی ہمیں اپنے آپ کی فکر کرنی چاہیے وَيَبْقَى عَمَلُهُ صرف ہمارا عمل یعنی اس دنیا میں آپ جو عمل کرنے والے ہیں وہی عمل آپ کے ساتھ باقی رہنے والا ہے کچھ اور باقی رہنے والا نہیں ہے تو آدمی کو اپنی زندگی میں آخرت کی زیادہ سے زیادہ فکر کرنی چاہیے یہ سوچ کر کہ ہماری زندگی کا کب خاتمہ ہو جائے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اور دیکھیے عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي قال فإذا أمسيت فلا تنظر السماء وإذا أصبحت فلا تنظر السماء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي قال قل في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول فإذا أمسيت فلا تنظر السماء وإذا أصبحت فلا تنظر المساء خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواه مسلم حضرت عبداللہ بن عمر بہت جامع حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے موڑے کو دونوں کندھے کو فاخذ بمنکبی میرے دونوں موڑوں کو پکڑا اور کہا کیا کہا قال قل فی الدنیا کأنک غریب و عابر سبیل تم دنیا کے اندر اجنبیت کی طرح ایک مسافر کی طرح زندگی گزارو کیا کہا نبی اعظم نے ایک مسافر کی طرح زندگی گزارو پھر آگے حضرت عمر بن خطاب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنظُرِ السَّمَاءَ جب تم شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو فَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنظُرِ الْمَسَاءَ آج جب تم صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو وَخُذْ مِنْ صِحَتِكَ لِمَرَضِكَ اور اپنی بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل فی الدنیا کأنک غریب دنیا کے اندر اجنبیت کی طرح مسافر کی طرح زندگی ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے مطلب اس کا یہ ہے جس طرح سے مسافر جب سفر سے نکلتا ہے اس کے منزل کی کوئی ضمانت نہیں دے سکتا آپ سفر میں نکل گئے یہ زندگی کیا ایک سفر ہے جس کا خاتمہ ہماری موت ہے اور ہر سفر ہماری زندگی کے خاتمے کا پیغام دیتی ہے تو ہم مسافر کی طرح سے اجنبیت کی طرح زندگی مسافر جب سفر میں ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کیا پورا گھر دوار کچھ نہیں ہوتا بس سفر میں
ایک جوڑا کپڑا، ایک وقت کی روٹی، ماشاءاللہ۔ تو مسافر کی طرح ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر نے کیا کہا؟ جب شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کر لو، شام کر لو تو صبح کی گارنٹی نہیں، آج جب صبح کر لو تو شام کی گارنٹی نہیں۔ یہ تو صحیح بات ہے۔ آپ ابھی جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، عصر کی نماز پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اس کے بعد جو اہم پوائنٹ ہے ذکر اشارہ کیا گیا، خذ من صحتک لمرضک، اپنی بیماری سے پہلے موت کو غنیمت، اپنی بیماری سے پہلے شفا کو، صحت کو غنیمت سمجھو۔ مطلب یہ ہوا کہ آج اللہ نے ہمیں صحت و تندرستی دے رکھا ہے، ہم جوان ہیں، طاقتور ہیں، تمام بیماریوں سے اللہ نے مجھے محفوظ معمول رکھا، ہم جو بھی کیا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ کل ہو سکتا ہے آپ کی صحت جواب دے دے، آپ بیمار پڑ جائے، کسی مہلک بیماری کے شکار ہو جائے، اللہ تعالیٰ تمام بیمار والوں کو ہر طرح کی مہلک بیماریوں اور حادثاتی موت سے بچائے، آمین۔ آج صحت اگر بیمار پڑ جائیں گے، بیٹھ کر نماز پڑھنے میں مجبور ہو جائیں گے، ایک ایسا وقت آئے گا کہ آپ کو مسجد جانے والے اتنی نقاہت آپ کے جسم میں آ جائے گی کہ آپ مسجد کسی کے انگلی پکڑ کے بھی نہیں آ سکتے ہیں۔ اسی بستر پہ آپ کو قضاء حاجت کا سامنا کرنا پڑے گا، اسی بستر پہ آپ کو پیشاب پخانہ کرنا پڑے گا، اسی بستر پہ آپ کو ہلکا پھلکا کھانے پینے کا سامان دیا جائے گا۔ عمر بن خطاب، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ خذ من صحتک لمرضک، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو۔ آپ نے کسی کو دیکھا ہوگا، بہت زیادہ طاقتور انسان تھا، 2 سال کے بعد ملا وہ ایک دم لکڑی بن گیا۔ آپ کہتے بھائی آپ ہی ہیں، آپ ہی کے نام عمر ہیں، آپ تو بہت الحمدللہ بہت موڑے تھے، صحت مند تھے۔ کہا میں بیماری کا شکار ہو گیا، اللہ نے مجھے بیمار کر دیا، اب میں چلنے پھرنے سے بھی معذور ہوں، اب میں مسجد تک بھی نہیں پہنچ پاتا۔ اسی لیے خذ من صحتک لمرضک، بیماری سے پہلے موت کو غنیمت سمجھو، اور اسی طرح سے موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو، کیونکہ موت آ جائیں گی پھر تمہیں زندگی نہیں ملنے والی۔ قرآن کے اندر پوری تفصیلات موجود ہے۔ کافرین مشرکین جب جہنم کے دردناک عذاب کو دیکھ لے گا، اپنے سامنے جہنمیوں کو پورے جسم کو جلتے ہوئے دیکھ لے گا، تو کہے گا اے رب العالمین، اب اے اللہ میں دنیا اور اس کے برابر کی دولت فدیہ میں دیتا ہوں، تو مجھے دوبارہ دنیا میں جانے کے موقع دے۔ کہے گا اب نہیں ملنے والا ہے، کیا تمہارے بیچ اللہ کا پیغمبر نہیں پہنچا؟ تو پتہ چلا کہ دوبارہ ہمیں زندگی نہیں ملنے والی ہے، وہ آپ خوشی کر لیں۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی زندگی کو موت کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو، آخرت کی فکر کر لو، یہ موت کب جواب دے دیں گی اس کا علم آپ کو بھی نہیں، کسی انسان کو نہیں۔ ہر انسان کو موت پہ یقین ہے، مرنا ہے، اور مرنے کے بعد ایک ایک لمحہ کا بال کے برابر جو بھی شر اور خیر کا معاملہ ہوگا اس کا بھی حساب و کتاب دینا ہوگا۔ اسی لیے صحابہ کرام کے سامنے جو باتیں آتی تو صحابہ اللہ سے دعا کرتی ہے رب العالمین ہماری موت خاتمہ بالخیر ہو، اللہ ہماری موت ایمان کی حالت میں ہو۔ اور مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ان سعید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ مسلم حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مردوں کو یعنی مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، یعنی اس آدمی جو ایمان والا ہے، جو آپ کا بھائی ہے، جو آپ کی پڑوسی وغیرہ وغیرہ، لقنوا موتاکم، انہیں لا الہ کی تلقین کرو، لا الہ الا اللہ پڑھاؤ، ان کے سامنے کلمہ طیبہ کلمہ شہادہ پڑھا کرو تاکہ وہ بھی سن کر پڑھے اور ان کی موت ایمان کی حالت میں ہو۔ تب کیا ہو جائے اس کی کیا گارنٹی؟ بس گارنٹی اسی عمل کی ہے، وَيَبْقَى عَمَلُهُ وَيَبْقَى وَاحِدْ عَمَلُهُ، ایک عمل آپ کے ساتھ باقی رہے گا، اسی عمل کی بنیاد پر جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا، اسی اعمال کی بنیاد پر اللہ رب العالمین آپ کو قبر کی تنگی سے آپ کے قبر کو بچائے گا۔ وہ ہے
عمل صالح جو انسان اس دنیا میں عمل کرتا ہے کل آپ کو عمل کا موقع نہیں ملے گا. آپ کی اولاد آپ کے پیچھے آپ کے لیے دعا کریں گی یا نہیں کریں گی واللہ اعلم بالصواب. وہ آپ کے نام سے صدقہ خیرات کریں گی یا نہ کریں گی اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے. اس لیے جو زندگی مل چکی ہے اس زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے جو بھی اللہ کی نعمتیں زیادہ کم آپ کے ساتھ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اللہ سے اس بات کی امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ اپنے دست سے اپنے ہاتھ سے اللہ کے نام پہ خرچ کیا اے اللہ ہمارے حسنات کو ان نیکیوں کو ان صدقہ و خیرات کو قبول فرما لے. ہی رہ جائے گی آپ کے ساتھ جو جانے والی دولت ہے وہ آپ کا عمل صالح ہے. لہذا اللہ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ آخرت کی فکر کرنے کی توفیق فرمائے. اللہ تعالیٰ اس زندگی میں موت کے بعد کی فکر کرنے کی توفیق فرمائے. اللہ جس قدر ہو سکے ہمیں اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں اللہ کے نام پہ اللہ کے دین پہ خرچ کرنے کی توفیق فرمائے. اللہ ہمارے گھر میں بیمار ہے اسے تو شفا کاملہ اور عاجل عطا فرما دے. اللہ ہمارے جو بھائی بے گھر ہے اس کے لیے گھر کا انتظام کر دے. اللہ ہمارے جو بھائی اولاد کی نعمت سے محروم ہے اللہ انہیں تو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے. اللہ جب تک دنیا میں زندہ رہنا چاہتے ہیں اسلام پر زندہ رہے اجبی خاتمہ بالخیر ہو آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.